صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 168 سے آج ہم ترجمہ شروع کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس کلو، اے لوگو کلو کھاؤ، مما فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا پاکیزہ اور حلال رزق، ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو حرام مت کرو، جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو حرام کر لیتے تھے، وہ جس کی تفصیل سورہ نام میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ پیج نمبر 63865 حدیث نمبر ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما بے شک یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا یا بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور وہ کہلاتا ہے کہ علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے یا جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ وَإِذَا اور جب قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں، ما الفینا جس پر پایا ہم نے، علیہ آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کانا اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون نہ عقل رکھتے ہوں، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج بھی جو ہے ان لوگوں کو جب مشرکین مکہ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پیروی کریں تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح اگر ہم آج کے اس میں دیکھیں، ریلیٹ کریں اس چیز کو، کہ آج بھی بہت سے بدعت پسند ایسے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، نہیں، بلکہ اپنے اللہ کے حکم کو دیکھیں۔ قرآن پاک اللہ نے سب سے بڑی ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے ہم پر نازل فرمایا۔ یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم پر قرآن نازل فرمایا۔ ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے آباء و اجداد کو وہ علم نہ ہو، وہ ان پڑھ ہوں، وہ انہوں نے اتنی تحقیق نہ کی ہو، اور اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جس کی بھی پیروی اگر آپ کر رہے ہیں، کوئی آپ کا پیر ہے تو اس کی اندھا دھند تقلید مت کریں۔ آپ خود پڑھے لکھے ہیں، آپ قرآن پاک سے ہدایت لیں، آپ قرآن پاک اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی حدیث پر عمل کریں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کَمَثَلِ الَّذِی ایسی ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ کفار کی مثال جو ہے ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی طرف صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، الا دعا و ندا یعنی پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، سم بکم بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمیٌ فہم لا یعقلون اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ ان کافروں کی مثال جنہیں اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ جن کا چرواہا جب بلاتا ہے، پکارتا ہے تو وہ آواز کو سنتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں بلایا جا رہا ہے۔
اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی توحید اور سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں، یہاں ان کی آواز بھی ویسی ہی ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کلوا من طیبات، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہے، ما رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں، اس پر اللہ کا شکر کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، بے شک حرام کردہ اشیاء پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہو، جیسے یورپ کے نصرانیوں کو، جو نعوذ باللہ یورپ کے جو نصرانی ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں، اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، جس کی سورہ انعام میں تفصیل آئے گی۔ مشرکین کا یہ عمل کیا ہے؟ غلط۔ اسی طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو۔ حرام صرف وہی ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو اسی کا شکر کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کی بتائی گئی سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتانے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔